مولاي صل وسلم دائما ابدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سامعین محترم، آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. آسمان کو اس کے لیے چھت اور زمین کو اس کے لیے بچھونا بنا دیا. پھر آسمان سے باران رحمت کو نازل فرما کر زمین سے طرح طرح کے پھل اور میوہ جات کو اس کے لیے پیدا فرمایا. دن کو اس کے کاروبار کے لیے روشن کیا اور رات کو اس کے آرام کے لیے پیدا کیا. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا شمار کیا جائے. قدم قدم پر اس کی نوازشات کی برسات ہو رہی ہے. بندے کی ہر حرکت ہر جنبش اسی کے کرم کا ظہور ہے. تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں. تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں. جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں تو کمی نہیں. دینے والے کی عطا بہت بڑی ہے. سبحان اللہ، غور کیجئے گا ذرا. دینے والے کی عطا بہت بڑی ہے مگر مانگنے والے کا دامن ہی چھوٹا ہے. دوبارہ پھر ذرا سماعت کیجئے، دھیان کیجئے. دینے والے کی عطا بہت بڑی ہے مگر مانگنے والے کا ہی دامن چھوٹا ہے. عطا فرمانے والا مولا کریم، اس کی بخشش جو ہے بے حساب ہے مگر سوالی کا کشکول چھوٹا ہے. عطا فرمانے والے مولا کریم کی بخشش بے حساب ہے مگر سوالی کا کشکول چھوٹا ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ عنایات خداوندی کا تذکرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، انسان اپنے وجود پر غور کیا کرے تو زبان انسان کے پورے وجود کی ترجمان ہے. اگر انسان اپنے وجود پر ہی غور کرے تو اس میں اسے ایک مکمل جہان آباد نظر آتا ہے. اچھا جی، زبان کو قوت گویائی عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک اعلیٰ نعمت سے نوازا. اس کی قدر پوچھنی ہو تو کسی گونگے سے پوچھو. زبان سے بندے کے احساسات، کیفیات اور جذبات کا علم ہوتا ہے. زبان ہی سے اس کی حالت اور کیفیت کا پتہ چلتا ہے. زبان ہی سے بندے کے عالم یا جاہل ہونے کا علم ہوتا ہے. اسی کے ذریعے سے بندہ خوشی اور غمی کا اظہار کرتا ہے اور اسی سے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور مالک حقیقی کا قرب اور حضوری حاصل کر لیتا ہے. اور اس کے بگڑ جانے سے بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں متعدد بار اس زبان کو درست رکھنے کا حکم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی بات کہا کرو.